اگر آپ بھی پاکستان میں بیٹھ کر کرپٹو کرنسی خریدتے یا بیچتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ اب آپ کی ڈیجیٹل دنیا بدلنے والی ہے۔ اس وقت لاکھوں پاکستانی کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کھلے عام ٹریڈنگ کے پیچھے ایک بڑا تاریک پہلو چھپا ہوا ہے۔ یہ ڈیجیٹل اثاثے منی لانڈرنگ، کالی کمائی کو سفید کرنے اور یہاں تک کہ دہشت گردی کی مالی معاونت جیسے سنگین جرائم کے لیے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت ایک بالکل نیا اور سخت قانونی فریم ورک متعارف کروانے جا رہی ہے، جس کے تحت تمام قانونی کرپٹو پلیٹ فارمز پر شکنجہ کسا جائے گا۔ اس نئی پالیسی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اب صرف لائسنس یافتہ اور قانونی پلیٹ فارمز کو ہی کام کرنے کی اجازت ہوگی، جو صارفین کو مکمل قانونی تحفظ فراہم کریں گے۔ اس ریگولیشن کے بعد پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیاں، فری لانسنگ کی کمائی اور سمندر پار سے آنے والی رقوم یعنی ریمیٹنس پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور آسان ہو جائیں گی۔ البتہ کہانی اتنی سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نئے ڈیجیٹل نظام کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتار، سائبر سیکورٹی کے کمزور انتظامات اور ڈیٹا اور کمپلائنس کے ماہرین کی شدید کمی اس پورے نظام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس ریگولیشن کے پیچھے ایک رسک بھی چھپا ہوا ہے، جس کا دار و مدار حکومت کے بنائے گئے قوانین کے توازن پر ہے۔ اگر عوام صرف حکومت کے کنٹرول کردہ پلیٹ فارمز استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے تو حکومت کے پاس آپ کے ذاتی ڈیٹا اور ٹرانزیکشنز کی نگرانی کا پورا اختیار آ جائے گا، جو شہریوں کی پرائیویسی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ قوانین حد سے زیادہ سخت کر دیے گئے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ لوگ ڈر کر دوبارہ چور راستوں اور غیر قانونی پلیٹ فارمز کا رخ کر لیں۔ یعنی یہ نئی ریگولیشن جہاں ایک طرف کرپٹو ٹریڈنگ کو محفوظ بنا سکتی ہے، وہیں اسے بری طرح محدود اور پابند بھی کر سکتی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں حکومت کا کرپٹو پر کنٹرول کرنا ایک درست فیصلہ ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔